وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى في موضع آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم معزز حاضرین کرام، بزرگان دین، قوم و ملت اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے میں بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو چل رہی تھی، جس کی بنا پر جس کے بغیر انسان کی ترقی اس دنیا میں بھی ممکن نہیں ہے اور آخرت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ تعلیم کا موضوع تھا، چند باتیں آپ نے سنی تھی۔ چونکہ موضوع بہت وسیع ہے اور معاشرے میں تعلیم کا بڑا فقدان ہے، جہالت عروج پر ہے، طرح طرح کے فتنے جہالت کی بنیاد پر رونما ہو رہے ہیں۔ فتنوں کا سدجواب اگر کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں تعلیم کو عام کیا جائے، تعلیم کو فروغ دیا جائے، تعلیمی میدان میں مسلمان بیدار ہوں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ ہر چیز کی اصلاح اسی تعلیم سے ہوتی ہے۔ آج کے جمعے میں تعلیم انسان کب حاصل کرے گا، کس وقت کرے گا؟ کیا شریعت نے اس کے لیے کوئی ٹائم متعین کیا ہے کہ فلاں وقت تعلیم حاصل کرنا ہے اور فلاں وقت نہیں کرنا ہے؟ اس سلسلے میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عملی تطبیق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس پر آپ غور کریں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں، یعنی علم کی ابتدا ہی 40 سال کی عمر سے ہو رہی ہے۔ آپ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، جب جبرائیل آئے تھے آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار آپ نے ہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا اس پر؟ 40 سال سے تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے، پورے قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، پورا قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے ہیں، ایک ایک حرف صحابہ کرام کو بتلاتے ہیں۔ اب 40 سال کی عمر سے ابتدا ہوئی، کیا وحی کا آنا بند ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ایام پہلے بھی آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حج کے بعد چند ہی ایام اللہ کے نبی زندہ رہے، باحیات رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
زندگی کے آخری موڑ تک اللہ کے نبی نے علم حاصل کیا. عمر دراز سے حصول علم کی ابتدا ہوئی اور موت تک اللہ رب العالمین نے انہیں علم دیا. جبرائیل آئے اور انہیں تعلیم دی، تربیت دی، علم سکھایا. وہی کیا تھی؟ سب کچھ علم تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے. آج ہمارے بہت سارے مسلمان اس پر شرماتے ہیں کہ ہماری عمر 35 ہو گئی، ہماری عمر 40 ہو گئی، ہماری عمر 50 سال ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی. شرماتے ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے. ہماری سوچ فکر یہ ہے کہ اس کے لیے بچپن کی جو عمر ہوتی ہے وہی ہے، اس کے بعد ہم علم حاصل نہیں کر سکتے یا ہم سے نہیں ہو پائے گا. یہ سوچ، یہ فکر ہمارے اندر آتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، موت تک علم حاصل کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، بہت سارے اقوال ہیں ان کے. کسی نے سوال کیا کہ الی متی یکتب الحدیث، کہ حدیث کو کب تک لکھا جائے گا، یعنی حدیث کا علم کب تک حاصل کیا جائے گا. انہوں نے فرمایا الی الموت، موت تک، یعنی انسان جب تک مر نہ جائے. اور ایک قول ان کا ہے کہ قبر میں جانے تک، جب تک قبر میں چلا نہ جائے تب تک انسان کیا کرے، علم حاصل کرتا رہے. آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، عام طور پر سارے صحابہ کرام جو اسلام میں داخل ہوئے سب عمر دراز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صرف 2 سال چھوٹے تھے. اللہ کے نبی 40 سال تھے، 2 سال چھوٹے کتنے سال ہو گئے؟ 38 سال ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے فقیہ، مجتہد، عالم کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ یعنی 38 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا علم انہوں نے حاصل کیا. کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ ہم عمر سے شرماتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی، ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 27 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اب جب 27 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے تو کافر تھے، پھر علم کہاں سے حاصل کرے ہوگی؟ شرعی علم کب حاصل کرے گا وہ؟ 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے مجتہد فقیہ کون ہے امت میں؟ کتنے بڑے مجتہد عالم دین، کتنے بڑے علم کے پیکر، اور کتنا کچھ ان کے پاس علم تھا. یہ کب حاصل کیا؟ بچپن میں حاصل کیا، جب اسلام ہی لائے 27 سال کے بعد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں آپ، جو حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، سب سے بڑے راوی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسلام لاتے ہیں 28 سال کی عمر میں، خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں. یعنی جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے تب بھی وہ اسلام میں نہیں آئے. اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، 7 سال گزر گئے، پھر بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی. سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. کتنی حدیثیں ان سے مروی آپ کو معلوم ہے؟ 5571 حدیثیں مروی ہے. معمولی بات نہیں ہے. جو بھی راوی ایک حدیث روایت کرتے ہیں وہ پورے الفاظ ہو بہ ہو، لفظ بہ لفظ
حرف بہ حرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر روایت کرتے ہیں. ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. 5571 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کتنے سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ 28 سال کی عمر میں. نوجوان، پکا نوجوان تھے. اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جہاں بھی جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتے. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو روایت کریں گے. اسلام لانے کے بعد پوری زندگی انہوں نے حصول علم، حصول حدیث کے لیے انہوں نے قربان کر دی. اور بھی دیکھیں آپ صحابہ کرام کی زندگی، عام طور پر سارے صحابہ کرام عمر دراز تھے، اچھی خاصی عمر تھی. پھر اسلام میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. تو یہ جو ہماری ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ عمر زیادہ ہو جانے سے علم حاصل نہیں کر سکتے، ہماری زبان پلٹتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. آپ صحابہ کرام کے بعد والا دور دیکھ لیں، آپ تابعین کا دور دیکھ لیں. تابعین میں ایک مشہور تابعی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ کیا تھے؟ اس دور کا سب سے بڑا ڈاکو تھا. خراسان کے رہنے والے تھے. وہاں جو بھی تاجر آتا، جو بھی آدمی آتا، گھبراتا ان سے کہ یہ تو فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، ہم سے سب کچھ لوٹ لے گا. اسلام کیسے لائے ادھر میں نہیں جاؤں گا، ٹائم بہت مختصر ہے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اچھی خاصی عمر کے بعد، اچھی خاصی عمر انہوں نے ڈکیتی میں لگا دی، رہزنی میں لگا دی. اللہ نے توفیق دی، اسلام میں داخل ہوئے. بہت ساری حدیثیں فضیل بن عیاض سے مروی ہے، بہت ساری حدیثیں. راوی حدیث ہے وہ. علم حاصل کیا، مختلف علاقوں کا سفر کیا، مختلف صحابہ کرام سے ملاقات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کی. ایک ڈاکو جو ڈکیتی کرتا تھا، اچھی خاصی عمر کے بعد وہ ایک بڑے محدث کی شکل میں آ گئی دنیا میں. کہاں رکاوٹ ہے؟ یہ عمر کہاں رکاوٹ ہے؟ آپ محدثین کے وہاں جائیے. ابن حزم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے محدث ہے ابن حزم رحمت اللہ علیہ. بہت سارے لوگ ان کی تکلیف بھی کرتے ہیں. 70 سال کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا. کتنی عمر ہو گئی؟ 70 سال. ایک روایت میں آتی ہے بہت بڑے محدث، حدیث روایت کرنے والے، حدیث کی کتابیں لکھنے والے، اتنے سال کے بعد علم حاصل کیا، اتنے بڑے محدث، مجتہد، فقیہ بنے. عمر کہاں رکاوٹ ہے؟ اسی طرح بہت سارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ اچھی خاصی عمر کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، بڑے بڑے مجتہد اور محدث بنے اس امت کے. علم حاصل کرنے کا یہ ضروری نہیں ہے کہ 55 ہی میں علم حاصل کیا جائے. یہ بات ہے کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد بہت ساری مصروفیات آ جاتی ہیں. ہم نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے، ہم علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں دیتے. سارا وقت بال بچوں میں، بیوی میں، کمانے میں، دیگر مشغولیات میں ہم صرف کر دیتے ہیں. لیکن یہ طریقہ سلف کا تھا ہی نہیں. پوری زندگی صرف کر دی سلف نے علم حاصل کرنے میں. آپ جانتے ہیں جو بخاری، اتنی مشہور کتاب ہے بخاری، اتنی مشہور کتاب ہے. کتنے سال میں لکھی بخاری؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں بخاری لکھی. 16 سال میں ایک کتاب. اور کتنے سال انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا، مختلف علاقوں کا سفر کیا ہوگا. کتنی روایتیں ایسے آتی ہیں کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 3 دن سفر کرتے تھے پیدل.
وہاں جا کے ناکام بھی ہو جاتے تھے. ایسا نہیں 3 دن سفر کرنے کے بعد حدیث مل گئے لے کے آ گئے. ایک مشہور روایت آپ نے سنا ہوگا نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. انہوں نے سنا کہ فلاں آدمی کے بارے میں ایک حدیث ہے, 3 دن سفر کیا, جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی دور کھڑا ہے اور ایسے ہی مٹھی بھر کے ایک بکری کو بلا رہا ہے. بکری نے یہ سوچا کہ مٹھی کے اندر کیا ہے, چارہ ہے, مجھے چارہ دینے کے لیے بلا رہا ہے. اب جیسے ہی بکری سامنے آتی ہے مٹھی کھول دیتا ہے, بکری بھاگ جاتی ہے. بکری کو کیا کر دیا, دھوکہ دے دیا. اب 3 دن سفر کر کے جا رہے ہیں کہ اس آدمی سے ہمیں حدیث لینی ہے. جیسے ہی سامنے جاتے ہیں یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے واپسی ہو جاتا ہے, ہمیں اس سے حدیث نہیں لینا. دیکھیے 3 دن سفر کرنے کے بعد ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. تو علم ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے لمبا ٹائم چاہیے. ایک دن آپ نے پڑھ لیا, 2 دن پڑھ لیا, 2 دن مطالعے کر لیے, یہ کتاب مطالعہ کر لی, ایک حدیث کہیں سے آپ نے پڑھ لیا, اس سے کوئی عالم نہیں بنتا, اس سے کوئی جانکاری نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی پوری زندگی ہے, پوری زندگی علم سے لبریز ہے. جب تک وحی کا نزول ہے تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے سے علم دیتے رہے. اس میں یہ پیغام ہے, یہ حاصل ہے کہ علم کے لیے ایک لمبی مدت چاہیے اور اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. بڑھاپے کے عمر میں, نوجوانی کے عالم میں, کسی بھی عمر میں انسان علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن آج ہم نے خاص کر لیا, اب ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا. یہ بات غلط ہے میرے بھائیوں. جو ہو گیا ہو گیا. ہم نہیں پڑھ پائے, ہم مکتب نہیں جا پائے, ابھی بھی آپ کی موت تو نہیں ہوئی نا. سلف میں جب اتنے عمر دراز کے لوگ علم حاصل کر گئے, بڑے بڑے مجتہد موحد بنے, بڑے بڑے ائمہ دین بنے, اتنی عمر دراز ہونے کے بعد بھی آپ اگر اتنا نہیں بن سکتے, کم سے کم اپنے دین کو سمجھ سکتے ہیں نا. آج دیکھیے ہماری حالت کیا ہے. بہت سارے مسلمانوں کی بڑی تعداد جن کو الف سے لے کر یا تک صحیح سے ادا کرنا نہیں آتا, نہیں پڑھ پاتے ہیں. الف با تا سا وہ صحیح سے ادا ہی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا. اور جب ٹوکا جاتا ہے کہ اب کہاں ہو پائے گا, اتنی عمر ہو گئی ہے, مشغولیات آ گئی ہے, کاروبار ہے, تجارت ہے, یہ ہے وہ ہے, دنیا بھر کی کہانی سناتے ہیں. جب ان کو حاصل ہی نہیں کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ یہ طریقہ صحیح. آپ ٹائم نکالیے, پڑھیے, عالموں سے پڑھیے, صحیح کرائیے, قرآن جا کے صحیح کرائیے. قرآن کیسے پڑھنا چاہیے, ادائیگی کیسے ہونی چاہیے, کہاں کھینچنا ہے, کہاں نہیں کھینچنا ہے. عربی زبان ایک ایسی زبان ہے, قرآن کریم کی ایسی زبان ہے, اس میں اتنی نزاکت ہے, کہیں بھی اگر زبر کی جگہ زیر, زیر کی جگہ زبر, آپ نے پڑھ دیا معنی بدل گیا. جیم کی جگہ آپ نے کیا پڑھا, زا پڑھ دیا. جیم کا مخرج الگ ہے, زا کا مخرج الگ ہے, آواز بدل گئی, معنی بدل گیا. جیسے شین کی جگہ آپ نے کیا پڑھ دیا, سین پڑھ دیا. جیسے پڑھا اشقا, اشقا کا معنی کیا ہوتا ہے, بدبخت. اب اشقا کی جگہ آپ نے اسقا پڑھ دیا, صرف شین کو سین سے بدل دیا, معنی کیا ہو جائے گا, پلانے والا, سیراب کرانے والا. پیش کی جگہ آپ نے زبر پڑھ دیا, زمین و آسمان کا فرق آ جائے. قرآن میں دیکھیے ایک آیت ہے, فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اس کا معنی کیا ہے, آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. آدم کے اوپر کیا ہے, پیش ہے. اب اسی پیش کو آپ زبر سے بدل دیجئے, اور رب کے اوپر کیا ہے, رب, با, اور آ کے اوپر کیا ہے, با کے اوپر زبر ہے. یعنی با کا زبر آدم کے اوپر لے آئیے, اور آدم کے اوپر جو پیش ہے وہ با کے اوپر لے جائیے. معنی کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اگر آپ پڑھتے ہیں فَعَصَىٰ آدَمَ
रब्बुहु माना क्या होगा? रब ने आदम की नाफरमानी की। इतना बड़ा कुफरिया माना हो गया सिर्फ पेश बदलने से। यानी पेश की जगह पर आपने जबर पढ़ दिया, जिसका माना था कि आदम ने रब की नाफरमानी की। पेश की जगह पर आपने जबर दे दिया, माना क्या हो गया? रब ने आदम की नाफरमानी की। तो ये पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इल्म ऐसे ही आ जाएगा, इसके लिए सख्त मेहनत की जरूरत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था एक शेर के अंदर, लौ कान हादल इल्मु युदरकु बिल मुना मा कान यबका फिल बरियति जाहिलून। कह रहे अगर ये इल्म तमन्ना से, आरज़ू से अगर इल्म हासिल हो जाता तो इस कायनात में कोई जाहिल बचता ही नहीं। कायनात में कोई जाहिल नहीं बचेगा अगर इल्म आरज़ू और तमन्नाओं से हासिल हो जाता। नहीं हासिल होता। इल्म के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ा सब्र करना पड़ता है। जैसे गधा सब्र करता है ना, गधा, उससे भी ज्यादा सब्र करना पड़ता है हुसूल इल्म के लिए। तो इल्म ऐसे आता नहीं है। जो लोग भी आलिम बने हैं, मुहद्दिस बने हैं, उनकी पूरी जिंदगी आप पढ़िए, इल्म हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, तब जाके थोड़ा सा इल्म। हम तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ हासिल नहीं करना चाहते। ये इल्म हासिल करने का कोई वक्त नहीं है। आप मस्जिद आते हैं, मस्जिद आकर आप आलिम दीन से इल्म हासिल करें। मस्जिद का इमाम होता है, वो इस सर्विस के लिए होता है, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करें। आपकी किरात सही नहीं है, आप किरात सही कराएं। आपको शरीयत का इल्म नहीं है, बुनियादी इल्म नहीं है, आप उनके साथ बैठें, सर टाइम दें आप उनको। रोज आप आधा घंटा, 1 घंटा निकाले, इल्म हासिल करें। शर्म की कोई बात नहीं। हम शर्माते हैं, शर्मा कर इल्म हासिल नहीं करते। हजरत उमर को शर्म नहीं थी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 2 साल छोटे थे। क्या उनको शर्म नहीं थी कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हम कैसे इल्म हासिल करें, अपनी क़िरात कैसे दुरुस्त करें, कुरान कैसे पढ़ें और उसकी अदायगी कैसे दुरुस्त करें? उनको शर्म नहीं थी। इसको शर्म नहीं कहा जाता है। शर्म की तारीफ आप पढ़ लीजिए, इसको शर्म कहेंगे नहीं। शर्म किसे कहते हैं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में एक बाब कायम किया है, हया क्या है, हया क्या चीज है। उसमें यह कहा है कि अगर कोई तालिब इल्म शर्मा कर कोई सवाल नहीं पूछता है, वो शर्म नहीं है, हया नहीं है, वो बेवकूफ और जाहिल तालिब इल्म है। हुसूल इल्म में क्या शर्म है? कोई शर्म नहीं। जो भी आदमी शर्माएगा वो कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकता, चाहे तालिब इल्म ही क्यों ना हो क्लास में, उसकी उम्र कम ही क्यों ना हो, 10 साल ही का क्यों ना हो। अगर वो शर्मा कर रह गया, तकल्लुफात में मुब्तला हो गया, कोई बात समझ में नहीं आई, नहीं पूछा, जानने की कोशिश नहीं की, वो कभी भी किसी सूरत में इल्म हासिल नहीं कर सकता, वो ऐसे ही रह जाएगा जाहिल। आप इल्म हासिल करें। मस्जिद में आते हैं। आज जो मुसलमानों के रुझान, एक तल हकीकत बता दो, आप पुराना मानना। आज मुसलमानों की नजर कहाँ होती है? तालीम तरबियत इल्म पे नहीं। इमाम साहब ने पंखा बंद किया कि नहीं किया, लाइट बंद किया कि नहीं किया, ये बंद किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, वो, इस पे तो इतनी नजर। अब इतनी नजर इल्म पे लगाओ ना कि इमाम साहब इल्म हासिल किया कि नहीं किया। इल्म से बड़ी दौलत क्या हो सकती है? आप इतनी सबसे बड़ी दौलत से महरूम हो रहे हो, आलिम दीन से कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हो, उसका इस्तेमाल आप सही नहीं कर पा रहे हो, उस पे आपकी कोई नजर नहीं, कोई फिक्र नहीं। और उन कामों में फिक्र होता है जो काम ये जाहिल भी कर सकता है। आलिम दीन की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है कामों के लिए आलिम दीन को रखने की? कोई भी इंसान कर सकता है। आपने आलिम दीन का इंतखाब किया, इल्म का सही इस्तेमाल करें, उनसे इल्म हासिल करें, उनसे नेमत हासिल करें, अपनी दुनिया भी सुधारें, अपनी आखिरत भी सुधारें। और इंतखाब भी वैसा ही होना चाहिए। हमारे बाज मदारिस की, मसाजिद की कहानी यह है, जब इमामों का इंतखाब करते हैं
इल्म और सलाहियत से कोई लेना देना नहीं। चाहे वो ताबीज गुंडे करे, कुछ भी करे, अकीदा दुरुस्त ना हो, शिरकिया अमाल हो, कुफरिया अमाल हो, बिदअत और खुराफात में मुब्तला हो, चाहे उसको अलिफ बा ता सा भी ना है, चाहे उसकी क़िराअत भी दुरुस्त ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। बल्कि उनको आदमी चाहिए किसी तरह काम चल जाए, मस्जिद की देखभाल कर ले। ये है मुसलमानों की नजर। ये नजर बतलाती है कि मुसलमानों के नजदीक इल्म की कोई अहमियत नहीं है। इल्म क्या चीज है वो समझ ही नहीं पा रही मुस्लिम को। जब इल्म की अहमियत, इल्म की जरूरत का एहसास मुस्लिम कौमों में नहीं है तो ये मुस्लिम कौम कैसे आगे बढ़ सकती है? ना तो दुनिया के एतबार से आगे बढ़ सकती है और ना ही आखिरत के एतबार से आगे बढ़ सकती है। आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। पूरी दुनिया में जहां जहां तरक्की हो रही है सिर्फ इल्म की बुनियाद पर, नॉलेज की बुनियाद पर, किसी और बुनियाद पर नहीं। वो कौन समझती है इल्म है क्या चीज। और इसकी तालीम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली वही के अंदर दी। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, जिस कुरान की पहली वही इल्म के बारे में, तालीम हासिल के बारे में नाजिल हुई, आज मुसलमान खुद इस इल्म की अहमियत नहीं समझते। इल्म है क्या, कितनी बड़ी दौलत है। मेरे भाइयों, टाइम खत्म हो चुका है। जरूरत इस बात की है हर मस्जिद, हर मदरसे में, हर जगह इल्मी माहौल आप बनाएं, स्कूल खोलें, बड़े बड़े इदारे खोलें, तालीम में आगे बढ़ाएं। इसी में आप देखें, इसी लाइन में देखिए कितने होटल्स हैं, 18-19 होटल मिल जाएंगे। इदारे कितने हैं, तालीमी इदारे कितने हैं यहाँ, गिनके देखिए, एक है इस लाइन पे। ये सारी चीजें किस बात पर दलालत कर रही है? आपके रुझानात पर। आपके रुझानात क्या है, आपकी राय क्या, आपके ख्यालात क्या, किस दुनिया में आप। अब जाइए उन इलाकों में, दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हाँ, जरूरत की चीज है, जरूरत है, रखेंगे। उनकी नजर तालीम पर होगी। एक से एक बेहतरीन इदारा आपको मिलेगा, हर मस्जिद में इदारा मिलेगा, हर मस्जिद में बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी। हुसूल इल्म की सारी सहूलतें मस्जिद के अंदर भी मौजूद होती है। वहाँ के लोग क्या होता है, तालीम याफ्ता होते हैं, तहजीब याफ्ता होते हैं। उनको बात करने का तरीका, सलीका छोटे से लेकर बड़े तक का होता है। उनकी तहजीब क्या चीज़ होती है, उनके अंदर होती है। बड़ों से किस तरह बात की जाए, अइम्मा से किस तरह बात की जाए, आलिम दीन से किस तरह बात की जाए, छोटे पर किस तरह शफकत की जाए, हमारे गैर हिंदू मुस्लिमों से किस तरह बर्ताव किया जाए, ये सारी चीजें उनके अंदर होती है। क्यों आती है? तालीम से आती है। तालीम ये चीज लाती है, तब्दीली लाती है। अगर तब्दीली लानी है, तालीम पे आगे बढ़िए, तालीम को आगे बढ़ाइए। बिना तालीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे कि वैसे आप रह जाएंगे। फिर ये ज्यादा फर्क नहीं, जानवर और इंसान में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, बराबर है, तकरीबन बराबर, अगर इल्म नहीं, जहालत अगर है। टाइम खत्म हो चुका मेरे भाइयों। गुजारिश यही है, इस पर ध्यान दें, आप इल्म हासिल करें, इल्म इस्तेमाल करें, आलिमों का सही इस्तेमाल करें। इसी में क्या है, खैर है। इसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व